السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج ہم سیکھیں گے ماحول کا مطالعہ تیسری جماعت سبق نمبر 26 تیسری سے چوتھی جماعت میں جاتے ہوئے۔ بتاؤ تو بھلا تم بڑے ہو کر کیا بننے والے ہو؟ سبق زمانہ کی پہچان میں تم 20 سال بعد کیسے نظر آؤ گے اس کی تصویر بنائی تھی، وہ تصوراتی تھی، کیونکہ اس وقت واقعی تم کیسے نظر آؤ گے کوئی نہیں جانتا۔ لیکن بڑے ہو کر تمہیں کیا بننا ہے، تمہیں کیا کر کے بتانا ہے، یہ تم خود ہی فیصلہ کر سکتے ہو۔ لیکن اس کے لیے تمہیں خوب پڑھنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے۔ پڑھنا یعنی صرف اسکول جانا ہی نہیں ہے، تم اسکول میں تو پڑھتے ہی ہو، لیکن گھر کے بزرگوں سے بہت کچھ سیکھتے ہو۔ تم ماحول سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہو، اس لیے ہم ماحول کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ماحول کا خیال، ہمارا ماحول صرف ہمارا نہیں، وہ دوسروں کا بھی ہے۔ ماحول سے تمام جانداروں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، اس لیے ماحول کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ پہلے ہم خود کا، اپنے گھر اور اسکول کا خیال رکھیں تو ماحول خود بخود خوبصورت بنے گا۔ ماحول سے جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اس لیے غذا اور پانی کو کبھی برباد نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا گھر، کیا تم نے دیکھا کہ پرندے گھونسلے کس طرح بناتے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے وہ کتنی محنت کرتے ہیں۔ تمہارے گھر کے لوگ بھی تمہارے لیے محنت کرتے ہیں، اس لیے تم کو بھی ان سے محبت سے پیش آنا چاہیے۔ تم سے جو بڑے ہیں ان کی عزت کرنا چاہیے۔ والدہ، والد اور گھر کے دوسرے لوگوں کے کام میں مدد کرنا چاہیے۔ صرف گھر کے لوگوں کی ہی نہیں بلکہ ہم کو تمام لوگوں کی عزت کرنا چاہیے۔ یاد کرو بھلا ایک دوسرے پر انحصار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ماحول کے اجزاء، نباتات اور حیوانات ماحول کے اجزاء ہیں، ہم بھی ماحول کا حصہ ہیں۔ ماحول میں سب کی زندگی خوشی اور سکون سے گزرنا چاہیے، سب کو تحفظ کا احساس ہونا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا برتاؤ کیسا ہے، اس کا ماحول پر اثر پڑتا ہے۔ آؤ یہ کر کے دیکھیں، اپنی انگلیوں کو روشنائی لگا کر کاغذ پر نشان لگاؤ۔ کیا تمہارے اور دوسرے بچوں کے نشانات مختلف ہیں؟ ایک ہی درخت کے دو پتوں میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ ایک دوسرے سے برتاؤ، ایک ہی درخت کے سب پتے ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ چھوٹے اور کچھ بڑے ہوتے ہیں، کچھ کے رنگ میں معمولی سا فرق ہوتا ہے، سب پھول ایک جیسے نہیں ہوتے۔ انسانوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارا چہرہ اوروں سے مختلف ہوتا ہے۔ ہماری انگلیوں کے نشان جیسے تو دنیا میں کسی دوسرے شخص کے نہیں ہو سکتے۔ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خاص ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ کچھ درخت اونچے اور مضبوط ہوتے ہیں، لیکن بیلیں چھوٹی اور نازک ہوتی ہیں۔ بڑے درخت ان کو سہارا دیتے ہیں، ہمیں بھی ایک دوسرے کو ایسا ہی سہارا دینا چاہیے۔ آزادی، ہمارا بھارت 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ ہر سال 15 اگست کو ہم یوم آزادی مناتے ہیں۔ ہمارا ملک آزاد ہے، اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ ہمیں سوچنے کی آزادی ہے، بڑے ہونے پر ہم کو کیا سیکھنا ہے یہ ہم طے کر سکتے ہیں۔ ہم اپنا کاروبار چن سکتے ہیں، ہمارے ملک کے تمام شہریوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں۔ آزادی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم جیسا چاہے برتاؤ کریں۔ قدرت کی طرف دیکھو، قدرت میں سب اصولوں کے مطابق ہوتا ہے،
چونٹیاں قطار میں چلتی نظر آتی ہیں۔ شہد کی مکھیاں مسلسل کام کرتی رہتی ہیں۔ ہمیں آزاد بھارت کے اچھے شہری بننا چاہیے۔ اس کے لیے ہم میں ایمانداری، وقت کی پابندی، استقلال، نظم و ضبط ہونا ضروری ہے۔ بچپن میں اپنائی گئی اچھی عادتیں بڑے ہونے پر بہت کام آتی ہیں۔ ماحول کی تعلیم سے ہم کافی سیکھتے ہیں۔ چوتھی جماعت میں تم اور بھی بہت کچھ سیکھو گے۔